حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، وفات ہو گئی. غسل دینے لگے، لوگوں نے کمر پہ دیکھا کالے کالے نشانات ہیں. پوچھا یہ پھوڑے کے نہیں، یہ پھنسی کے نہیں، یہ تو لمبے لمبے نشانات ہیں، کیا بات ہے؟ جواب دیا شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے، تمہیں علم ہونا چاہیے. ترکستان کا مقابلہ ہوا انگریز سے، انگریز نے ترکستان کے خلاف مولویوں سے فتوے لیے. دونوں قسم کی مولوی بہت عرصے سے چل رہے ہیں، اصلی بھی نقلی بھی، کھڑے بھی اور بناسپتی بھی. جیسے ڈالٹا گھی ہے نا، ڈالٹا مولوی بہت ہے. انگریز کو خوش کرنے کے لیے اس وقت میں ترکستان کے مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا. مقابلہ کرو، گولیاں چلاؤ، ترکستان والے مسلمان نہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بااثر عالم تھے، بزرگ تھے. دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم ہے. دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم مولانا محمود الحسن. دستخط کر دیں اس فتوے پہ، ترکستان کے مسلمان کافر ہیں. فرمانے لگے ہرگز میں کسی مسلمان کو کافر کہنے کو تیار نہیں. آج یہ بات نوٹ کر کے لے جاؤ، یہ جو کافر کافر کہتے پھرتے ہیں، یاد رکھو جو اندر ہوگا وہی باہر آئے گا. ارے اگر شیشی میں عطر ہے خوشبو آئے گی، اور اگر مٹی کا تیل ہے بدبو آئے گی. پٹرول ہوگا بدبو آئے گی، ڈیزل ہوگا بدبو آئے گی. اور اگر قیرورہ حکیم کو دکھانے کے لیے پیشاب بند کر کے لے جاؤ بدبو آئے گی. ہینا بند کر دو خوشبو آئے گی. گلاب لے کے چلو خوشبو آئے گی. رائبیل لے کے چلو خوشبو آئے گی. رات کی رانی ہوگی خوشبو آئے گی. جس کے اندر کفر ہوتا ہے باہر بھی کفر نکلتا ہے، اندر ایمان ہوتا ہے باہر قرآن نکلتا ہے. مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے جواب دے دیا انگریز کو، میں پورے ملک کے ترکستان کے مسلمانوں کو تو کیا، میں ایک مسلمان کو کافر لکھنے کو تیار نہیں. نہ معلوم کل میرا خاتمہ کس حال میں ہوگا. میں نہیں لکھتا. انگریز نے گرفتار کر لیا، کئی رات تک بند کر کے رکھا. ساری رات شیخ الہند نے پیٹھ پہ کوڑے تو کھا لیے مگر ایک مسلمان کو کافر نہیں لکھا. یہ ان کوڑوں کے نشانات ہیں جو انگریز ظالم نے مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کو مارے. پھر انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے، شیخ مدنی پیدا کیے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور یہ بہت بڑے بڑے بزرگ اور اللہ والے اس دارالعلوم دیوبند کے فیض نے پیدا کیا ہے. تو انہی کو کہتا ہے سوادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے. مناظر نکلے، مجاہد نکلے، عالم نکلے، حافظ نکلے، فاضل نکلے، بڑے بڑے پیدا ہوئے جنہوں نے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دانت کھٹے کر دیے. تو حضرت مولانا قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ شیخ مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے بزرگوں با کمال لوگوں کے شاگرد تھے. اللہ پاک نے اتنی بڑی سعادت بخشی. اللہ میاں پوچھے گا دنیا میں کیا کیا کرتا تھا؟ کوئی کہے گا میں کپڑا بیچتا تھا، کوئی جواب دے گا میں کلفی بیچتا تھا، کوئی کہے گا میں گڈیری بیچتا تھا، کوئی کہے گا میری کریانے کی دکان تھی، کوئی کہے گا میری ڈاکٹری کی دکان تھی، کوئی کہے گا میں دفتر میں بیٹھ کر لوگوں کے لہو پیا کرتا تھا. اور کسی کا جب نمبر آئے گا خداوند کریم پوچھے گا تیرا دنیا میں کیا شغل تھا، والعلامین سے لے کے قرآن شروع کر دے گا، اللہ کی عدالت میں والناس تک پڑھ دے گا. اے میرے رب تو جانتا ہے تو سچا، تیرا کلام سچا، تیرا محبوب سچا، تیرا قرآن تھا، میری زبان تھی، میں نے ساری عمر اس کی تلاوت کی ہے.
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ پیدا ہوں گے جن کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. میدان محشر خوفناک منظر، ہوش ربو گھڑی، کوئی کسی کا نہیں. فما یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی اپنا بننے کو تیار نہیں. 50,000 سال گزر گئے، پانی آنکھوں سے نہ دیکھا، زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی ہے. خداوند کریم کی طرف سے لوگوں کی پریشانی ہے. نہ درخت ہے، نہ چشمہ ہے، نہ کھو ہے، نہ ندی، نہ نالا، نہ دیوار، نہ بلڈنگ، کچھ بھی تو نہیں. ایسی صورت میں کچھ لوگ نورانی منبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو پورے میدان محشر کو مہکا رہی ہوگی. لوگ کہیں گے الہی یہ کون سے نبی ہیں، یہ کون سے پیغمبر ہیں جن کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے، پورا میدان محشر مہکا ہوا ہے. جواب ملے گا یہ نبی نہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر قرآن کریم پڑھا، ساری عمر قرآن کریم پڑھایا. ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے خون کے قطرے قطرے میں قرآن کریم بسا ہوا تھا. ان کے رگ و ریشوں میں میرا کلام بسا ہوا تھا. ان کی زندگی کا محور میرا کلام پاک تھا. ان کا رات دن کا اٹھنا بیٹھنا میرا کلام پاک تھا. اور لوگوں یہ میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، انہوں نے میرے قرآن کو رگ رگ میں بسایا. آج ان کو میں نے عرش عظیم کی چھاؤں میں بسا لیا. قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی موت آئی اور قبر سے جب اٹھے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھے. یہ فیصلہ ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھو گے. اس لیے کہا کرتا ہوں کنجریوں کے گانوں سے بچو. ایسا نہ ہو ادھر تو لطف اندوز ہو رہا ہو، ادھر تو گانے کا رسیا بنا بیٹھا ہو، ادھر روح نکل جائے. اور ایسے لوگوں سے میرا کیا واسطہ، کہتا جو قبا پوشی کی پردوں میں، قبا پوشی کے پردوں میں جو عیاشی کے رسیا ہو، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہو، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. نماز نہیں پڑھنی، تلاوت نہیں کرنی، درود شریف نہیں پڑھنا، آقا کی ذات گرامی کا دیا ہوا قرآن نہیں پڑھنا. ڈھولک پہ تھاپ لگے، ہارمونیم سے آواز اٹھے، پھر کھڑا ہو کر کے صوفی حال کھیلتا ہے. ادھر تال زیادہ لگتی ہے، ادھر یہ زیادہ ناچتا ہے. قرآن کریم نے فرما دیا والذین اوتوا العلم درجات. علم والے ایسا نہیں کیا کرتے. وہ ڈھولک کے قریب نہیں جاتے، وہ طبلے سرنگی کے نزدیک نہیں جاتے، وہ ہارمونیم پہ مستی نہیں کرتے، وہ کلام الہی میں ساری عمر مست رہتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے، یوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو میں قرآن کریم کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ پڑھتا ہے. ادھر آواز آئے گی اور میرا قرآن کریم تلاوت کرنے والوں ادھر آؤ. خلق سامنے آ جائے گی،
اب آئے گی جاؤ تمہاری جنت کا رقبہ متعین کرنا، یہ میرے قرآن کلام کی توہین ہے۔ اپنا مرتبہ خود بناؤ، اپنا حدود اربع جنت میں خود متعین کرو، کسی فرشتے کی مجال نہیں، کسی رضوان اور جنت کے دروغے کی مجال نہیں کہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے حد متعین کرے۔ اپنی حد خود متعین کرو، اسی میں میرے کلام کی عزت ہے۔ تو فرمایا اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید منور کہلا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلا ہے۔ مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ سن 57 کی جنگ آزادی پڑھ کر دیکھو، دلی کے چاروں طرف اطراف میں جتنے بھی درخت تھے، جتنی بھی شاخیں تھی، جتنی بھی ٹہنیاں تھی، کوئی ٹہنا ایسا نہیں، کوئی شاخ ایسی نہیں جس پہ انگریز کا دیا ہوا کوئی عالم دین پھانسی نہ لٹکاؤ۔ اس بزم جنوں کے دیوانے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر رات سے پہنچے یزداں تک، مار پڑی تو بھی سہی، کوڑے پڑے تو وہ بھی برداشت کیے، جیل کاٹی فاقے برداشت کیے۔ اندازہ لگاؤ ایک مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا سوچ رکھی، کیا مشن رکھا، پروردگار عالم سے نامعلوم کیسے وقت میں اور کس طریقے سے جھولی پھیلا کے مانگا ہوگا۔ آج پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کا مشن اور لوگ لے کر کام نہ کر رہے۔ یوں ہی تو نہیں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی۔ نہ معلوم کتنی عاجزی سے مانگا ہوگا، کس ادا سے مانگا، کس وقت مانگا، کس حالت میں مانگا، کس طرح سے مانگا، اور دینے والے نے جھولی بھر دی، دینے والے نے اپنی عطا کی جھولی بھر دی۔ فرمایا جا کوئی لوہا لے کے چلے گا، کوئی سونا لے کے چلے گا، کوئی چاندی لے کے چلے گا، کوئی کپڑا لے کے چلے گا، کوئی دوائیاں لے کے چلے گا، کوئی کچھ لے کے چلے گا۔ مولانا الیاس کو فرمایا میرے بندے تو اور تیرے مشن والے لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لے کے چلیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز لے کے چلیں گے، علم اور ذکر لے کے چلیں گے۔ جب وہ زمین پہ چل رہے ہوں گے تو ان کی زبان پر جاری ہوگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کس انداز کے اللہ پاک نے اس دارالعلوم دیوبند سے لوگ پیدا فرمائے، یہ سب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی شاگرد ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ اس بزم جنوں کے دیوانے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر رات سے پہنچے یزداں تک، جس طرح سے بھی ہو سکا چمڑے ادھیڑ دیے انگریز لانتی نے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے پکڑ رکھا تھا، سارا دن مارا، اچانک میرے دماغ میں گوشت جلنے کی بو آئی، میں نے پسے دیوار ڈھانک کر دیکھا تو 12 کے قریب عالم دین لٹائے ہوئے تھے، انگریز ان کے تمام بدن پہ لوہے گرم کر کے داغ دے رہے تھے۔ اور مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ گواہ ہے، فرمایا میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا، دیوار کے اوپر سے جھانک رہا تھا، کسی نے جان بچانے کی نہ سوچی، 12 کے 12 شہید ہو گئے مگر ایمان کا سودا نہ کیا۔ اسی کو کہتا ہے اس بزم جنوں کے دیوانے ہر رات سے پہنچی یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ
جیل کی کوٹڑی کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، شہزادہ ہے، سید زادہ ہے. ہاں فاطمہ الزہرا کا خون جس کی رگوں میں ہوگا وہ حسین نہیں ہوگا تو اور کون حسین ہوگا. سورت یوسف شروع کر دی. انگریز بھی سن رہا تھا، متاثر ہو کر کہنے لگا شاہ جی کوئی تمنا بتاؤ، کوئی آرزو بتاؤ. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھا یا سپرنٹینڈنٹ جیل تھا، میں پوری کروں گا. فرمایا نہیں کرے گا پوری. کہنے لگا نہیں پوری کروں گا. فرمایا پھر ہمارے ملک سے صبح ہونے سے پہلے نکل جاؤ. یہ جن کو تم آج پاکستان کے ہیرو، پاکستان کے سر کہتے ہو نا، فلانا سر، پیر تو ان کے ہے ہی نہیں، سر ہی سر ہے، کٹے ہوئے سر ہے ان کے. کیا انہوں نے قوم کو دیا، کیا انہوں نے وطن کو دیا، کیا انہوں نے ملک کو دیا، اپنا الو سیدھا کیا. انگریز کی ساری عمر چمٹا گیری. علماء تھے، صلحاء تھے، فقہاء تھے، اللہ والے تھے جو پھانسی پہ تو چڑھ گئے مگر انگریز کا مقابلہ کرنے سے بعد نہ آئے. بالخصوص یہ علماء دیوبند جو میرے اکابر ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے، پڑھ کے دیکھو. تمہارا کیا حال ہے؟ ایک آدمی جوتی کاٹ رہا ہے، 4 آدمی جوتی کٹوانے والے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، مولویوں گالی دینی شروع. او جی مولویوں کا کوئی حال نہیں، تمہارا بڑا اچھا حال ہے، تم اپنا حال تو دیکھو. تو الحمدللہ ہماری ایک تاریخ ہے. ملکہ وکٹوریہ سے جا کے پوچھو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جا کے پوچھو، مسٹر چرچل کی قبر سے جا کے پوچھو کہ ہم کون ہیں. کھلونا نہیں ہے، تاریخ ہے، مستقل تاریخ. شاملی کا میدان جا کے پوچھو انگریزوں سے، دلی کے بازاروں کا حال پوچھو جا کر انگریزوں سے، ڈوگروں سے جا کے پوچھو، مراٹھوں سے جا کے پوچھو، سکھوں سے جا کے پوچھو کہ شاہ اسماعیل شہید اور مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ دلی کے شہزادے چل کر بالاکوٹ کی پہاڑی کی چوٹی پر خدا کے سپرد جان دے کر اور کس طرح خدا کی رضا حاصل کی ہے. وہاں گردن دے دی مگر کفر کے سامنے جھکنا نہیں جانا. آج یہ لوگ علماء کی بات کرتے ہیں جن کی تاریخ کوئی نہیں. وہ ملتانی زبانی تان دے رہے جنہ دا منڈ پاند کوئی نہیں، وہ گال کرتے ہیں ساڈی.